الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو فرما دیجئے کہ آپ کا پروردگار وسیع رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے جس کا مفہوم ہے کہ تمام انبیاء پر مشکلات پیش آئیں اور سب سے زیادہ جو مشکلات پیش آئیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو. کوئی پہلو جو کوئی سوچ سکتا تھا انہوں نے نہیں چھوڑا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی گئی. کوئی نقصان پہنچانا آپ کی ذات کو، آپ کے عزیز و اقارب کو، آپ کے خاندان کو، آپ کے ماننے والوں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہر انداز اور ہر پہلو اختیار کیا گیا کہ آپ کو دعوت حق سے روکا جائے. یہ بنیادی فریضہ ہے انبیاء رسول کا کہ حق پہنچانا اللہ کی مخلوق کی طرف، اللہ کی طرف سے اللہ کی مخلوق کو. آپ نے اس دعوت حق کا اس خوبصورتی سے اس حق کو ادا فرمایا ہے اور اس ادائیگی میں اللہ جل شانہ نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ تب سے لے کر آج تک بالعموم اگر آپ دیکھیں تو عمومی طور پر غلط اور صحیح کی پہچان ہر بندے تک ایسے پہنچ گئی ہے کہ ایک وہ بندہ جو ظاہری طور پر ان پڑھ ہے لیکن یہ حقیقت یا یہ ادراک اسی بھی ہے کہ غلط اور صحیح کیا ہے. اور یہاں جب یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے تو اس وقت بھی وہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کے خلاف جا رہے ہیں. اور پیچھے جو بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے اس میں یہود کی مثال بھی دی گئی ہے کہ ان پر وہ سے جو حلال تھے ان کو بھی حرام کر دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سرکشی کرتے تھے، اپنی مرضی کرتے تھے. انبیاء رسول کی جو دعوت ہے اس میں جو بنیادی حیثیت وحدانیت باری تعالیٰ کی ہے، اس کے اسرار و معارف میں آپ جائیں تو ایک بات بڑی واضح ملتی ہے کہ مرضی اس کی ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے اور اس کی مرضی کے تحت زندگی کی ساعتیں، یہ فرصتیں، یہ مواقع بسر کرنا تخلیق کی معنوں تک بھی پہنچاتا ہے اور اس زندگی کے جو تسلسل ہے اسے بھی کامیابی سے گزارنے کا سبب بنتا ہے. تو اللہ کریم نے جب یہاں ارشاد فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، یہ جو فرمایا نا کہ یہ جو آپ کی تکذیب کرتے ہیں، خلاف جاتے ہیں، ہر پہلو سے گزن پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سارا حق جو پیچھے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، جو سوالات اٹھائے گئے، اعتراضات اٹھائے گئے، ان کا جب جواب بھی دیا گیا تو اللہ کریم نے فرمایا یہ پھر بھی اگر آپ کی تکذیب کریں تو آپ فرما دیجئے میرے حبیب، آپ فرما دیجئے فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ کہ میرے پروردگار عالم کی رحمت بہت وسیع ہے. اب یہ ارشاد وہاں فرمایا جا رہا ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا گیا کہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو آپ یہ فرمائیں. وہ مخالف کھڑے ہیں، آپ حق بیان فرما رہے ہیں، وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں اور آپ جواب ارشاد فرما رہے ہیں. اور اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ایسی صورت میں کہ اللہ کریم کی رحمت وسیع ہے.
میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ ہم جب اللہ جل شانہ کی طرف سوچتے ہیں یا اپنی کیفیت میں اپنی کمی بیشی کا خیال کرتے ہیں تو ہمارے اوزان انسانی حیثیت کے رہ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی طرف سوچنا منع ہے، اور سوائے ان حدود و قیود کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس لیے کہ ہماری سوچ، ہماری عقل، ہماری دسترس محدود ہے، اور اللہ جل شانہ کی ذات اللہ محدود ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شے جو محدود ہے وہ لا محدود کو احاطہ کر سکے، یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ہم جب بجائے بندگی کے معنوں سے سوچنے کے ہم عمومی انسانی جو برابری ہے اس کے معنوں میں سوچ رہے ہوتے ہیں، جیسے کوئی عمل کسی کو بڑا خوش کر دے گا اور وہ اس خوشی کے اظہار میں بہت راضی ہو جائے گا، اور کوئی عمل ایسا ہوگا جس سے وہ ناراض ہوگا اور اس کی ناراضگی جو ہے وہ اس کے جو تعلقات ہیں اس تک اثر انداز ہو جائے۔ اسی باتوں کو لے کر، انہی پہلوؤں کو لے کر ہم اللہ جل شانہ کی طرف سوچتے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ ہمارا عمل اس کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے عمل کا رد عمل، اگر رد عمل کو بھی دیکھا جائے تو یہ بھی ایک سطح کی محکومی کی کیفیت بنتی ہے، اس پر اثر پڑتا ہے۔ جو اصول و ضوابط اللہ کریم نے عطا فرما دی ہیں، بیان فرما دی ہیں، ان پر چلتے ہوئے نتائج کا اخذ کرنا اپنے اعمال کو دیکھ کر سمجھ آتا ہے۔ پھر بھی فرمایا جا رہا ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت وسیع ہے۔ اب اس رحمت کا اظہار اس موقع پر بھی ہو رہا ہے جو حصہ صفت رحمانیت کا ہے، جس سے بالعموم، چونکہ لفظ جو ارشاد فرمایا گیا وہ ربکم، تمہارا پروردگار، اور پروردگار وہ ذات ہے جو ہر ایک کی ہر ضرورت پوری فرماتا ہے۔ اب جو تکذیب کر رہے ہیں ان کے سانسوں کا جو تسلسل ہے، ان کی جو خوراک ہے، ان کی وجود کی جو طاقت ہے، جس قوت سے وہ انکار کر رہے ہیں، اس قوت تک کے ایک ایک حصے اللہ جل شانہ کے دست قدرت میں، اور اس کی عطا صفت رحمانیت جو عام ہے، ہر ایک اس سے مستفید ہو رہا ہے، وہ بھی اس سے مستفید ہے۔ تو جب تک تمہاری فرصت ہے، اللہ جل شانہ پروردگار ہیں، اس کی رحمت وسیع ہے، اس نے تمہیں فرصت دی ہے، تو اس کی رحمت کے جو پہلو صفت رحمانیت سے دنیا کی حیات میں اس فرصت کے مواقع میں ہے، سے تم بھی مستفید ہو رہے ہو، لیکن وقت مقرر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ عمل جو ہے ہمیشہ جاری رہے گا۔ عمر جو ہے یہ طے ہے، تقسیم ہے رزق کی، تو سارے نظام کی جو تقسیم ہے اس کے تحت جب تک جس کو جتنی فرصت ہے وہ اس میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، بھلے وہ انکار کر رہا ہے۔ اب جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کی عظمت بیان کی جاتی ہے، اس موقع پر اور اس عظیم موقع پر انکار جو ہے وہ دوسری طرف انہی حدوں میں لے جائے گا کہ اس جیسی پھر بدبختی پھر کسی اور وقت میں ہو نہیں سکتی، چونکہ جتنی عطا ہے اتنا بڑا پھر وہ امتحان بھی بن جاتا ہے، چونکہ اس عطا کا مقابل آنا اتنی بڑا پھر سزا کا مستحق ہوگا، اتنی زیادہ بدبختی جو ہے وہ اس میں چلا جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنا، غور فرمائیں، زمانوں میں عظیم زمان، بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک تمام زمانوں میں افضل ترین زمان۔ اب جو بدبخت اس وقت ٹھہرا، پھر اس کی بدبختی کی بھی انتہا ہوگی کہ پھر اس جیسا اور بدبخت بھی شاید ہی کو۔ لیکن جو فرصت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، پروردگار احتیاج پوری کرنے والا، محتاج کو اس کی ضرورت جو ہے اسے بہم پہنچانے والا، اس کی رحمت وسیع ہے، ایک پہلو۔ دوسرا پہلو کہ جب نصیب ہو جائے توبہ، چونکہ
آپ سیرت پاک کے واقعات میں دیکھتے ہیں کہ کتنی ہی مخلوق ہے جو مخالف کھڑی ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ انہیں حق پہچاننا نصیب ہوا۔ اب اس حق پہچاننے میں ان حدوں سے گزر جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب اس حد تک چلی جائے، ایسا بھی ہوا کہ کسی کی بدبختی کا فرمان خود قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا، نام سے ارشاد فرما دیا۔ اب بالعموم جو مخالفت کی گئی اور جو معاشرے میں ایک ارتعاش پیدا کیا گیا اس حق کے خلاف، اس کی نظر آتے ہوئے جو لوگوں نے مخالفت کی، جو وقت ان کا اس مخالفت میں گزرا بہت بڑا گزرا، اللہ کریم نے احسان فرمایا چونکہ اسی طرح حق کا پھیلنا ہے۔ پہلا جو حق ارشاد فرمایا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی آواز تھی، نعرہ حق بلند فرمانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلی ذات، پھر آہستہ 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 اہل خانہ سے، پھر دوست احباب سے، پھر اس معاشرے میں پھیلتا پھیلتا۔ تو یہ ملتا ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو آہستہ آہستہ مسلمان ہوئے، پھر کتنا جمع غفیر ہے جو فتح مکہ پر اور اس کے بعد جنہیں اسلام نصیب ہوا۔ تو وہ جو پہلا وقت تھا وہ پھر کہا گیا۔ اللہ جل شانہ کی رحمت وسیع ہے، تمام جہان کی غلطیاں اور گناہ جمع کر دیے جائیں تو اللہ جل شانہ کی رحمت کا احاطہ نہیں کر سکتے، وہ وسیع ہے۔ جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے، اسی طرح صفات باری تعالیٰ بھی لامحدود ہیں۔ تو اللہ جل شانہ فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، جو تکذیب کر رہا ہے آپ کا، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو فرما دیں آپ کے پروردگار کی رحمت وسیع ہے۔ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ جزا و سزا انسانی زندگی میں اور انسانی معاشرے میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور جہاں جزا و سزا نہ ہو وہاں پھر معاشرے میں فساد، بالعموم فساد جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور اس کی تاریخ انسانی سے مثال دیکھی جا سکتی ہے، اور انسانی معاشرے کا حال آج بھی اگر کہیں کوئی دیکھنا چاہے تو یہ دیکھ لے کہ جہاں انصاف ہے، جہاں نفاذ ہے انصاف کا، وہاں کا معاشرہ، اور جہاں بھلے قوانین موجود ہوں لیکن ان کا اطلاق نہ ہو وہاں کا معاشرہ، دونوں میں بہت بڑا فرق ہو۔ اور انسان، لفظ انسان، وہ جو مل جل کر رہنا، یہ اس کا مزاج ہے، حضرت انسان کا مزاج ہے مل جل کر رہنا۔ اب جب یہ مل جل کر رہتا ہے اور پھر اس میں نظم نہ ہو، اس میں اعتدال نہ ہو، تو پھر یہ خواہش کرتا ہے کہ جو یہ چاہ رہا ہے وہ ہو۔ اب جب ہر کوئی اپنی پسند پر آتا ہے تو پھر فساد پیدا ہوتا ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ اور جب یہ نصیب ہو اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند نصیب ہو، تو ایسی پسند ہے ہر ایک کو اس کا حق ملتا ہے، ہر ایک کے ذمے جو فرائض ہیں اس کی ادائیگی کا حکم دیا جاتا ہے۔ اور انسانی معاشرے میں خوبصورتی ہی تب پیدا ہوتی ہے جب فرائض کی ادائیگی جو ہے اسے اختیار کیا جائے، اولیت فرائض کی ادائیگی کو دی جائے، اور حقوق جو ہیں انہیں ثانوی حیثیت پر رکھا جائے معاشرے میں۔ اب اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی حق چھوڑ دے، لیکن ایک بندہ جس کا حق ہے اس کے ذمہ بے شمار فرائض، اب فرائض ادا کو نہیں کرتا، حقوق کی بات کرتے ہیں۔ اب جب صرف حقوق کی بات ہوتی ہے اور فرائض ادا نہیں ہوتے تو فساد بڑھتا ہے، کسی کو کسی کا حق جو ہے اسے میسر نہیں آتا، نہیں ملتا۔ تو اسی لیے اسلامی احکامات جو ہیں جب آپ اس طرف معاشرتی پہلوؤں پر آئیں گے تو حقوق کی ادائیگی جو ہے اس کا فرمان اولیت حصوں میں ہے۔ تو جب حق فرض ادا کیا جاتا ہے تو حق رہتا نہیں ہے کسی کا۔ تو اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہر سوال کا جواب جو ارشاد فرما دیا گیا ہے
ہم اپنی زندگی کے جو سوالات ہیں انہیں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہوں، ہر سوال کا جواب وہاں سے لیں۔ اور کون سا پہلو ہے جو تشنا ہے؟ کلام ذاتی کسی پہلو کو نہیں چھوڑ رہا، ہر پہلو سے متعلق جو ہے وہ ارشاد فرما دیا گیا ہے۔ پھر اس کی وہ تفسیر جو بیانیہ بھی ہے اور عملی صورت میں بھی ہے، پھر ان سب پر جو تحقیقی پہلو باہم سہل کرنے کے لیے فقہی طور پر جو مرتب کر کے ہم تک پہنچانے کا ایک نسل در نسل اللہ کریم نے جو انتظام فرمایا وہ باہم میسر ہے۔ اب اس سارے سے استفادہ کرنے کے لیے جس کا سوال ہے وہ استفادہ نہ کرے تو پھر وہ اسی بات پر چلا جائے گا جو مزاج ہے کہ وہ جو میں چاہتا ہوں۔ اور جب لفظ میں نکال دیا جائے اور ہر شے اللہ کی پسند کی طرف پلٹ دی جائے تو معاشرے میں بھی سکون ہوتا ہے اور انسانی زندگی میں بھی ٹھہرا ہوا تھا۔ اور اگر یہ نہ ہو تو جب اعتدال اصول فرمایا اللہ کریم نے تو پھر اس اعتدال سے تجاوز ہر دو صورت میں کمی یا زیادتی پھر اس پر جزا و سزا ہے۔ اور یقین مانیں قرآن کریم میں کتنی ہی بار آخرت کا بیان فرمایا گیا ہے، غلطی پر سزا کا بیان فرمایا گیا ہے، اور اچھائی اور نیکی پر انعام کا بیان فرمایا، کتنی ہی بار فرمایا۔ قرآن کریم میں کسی شے کا ایک دفعہ فرمانا کافی ہے، اتنا متعدد بار فرمانا سمجھ آتا ہے کہ کتنی اہم بات ہے جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یہ جو رہنمائی متعدد بار فرمائی جا رہی ہے یہ بات کتنی اہم ہے۔ اور معزز سامعین کرام، ہم اپنی گزرتی زندگی کو جب دیکھتے ہیں تو کیا کوئی لمحہ لوٹا سکتا ہے، پلٹ کر اس کے پاس آ سکتا ہے؟ جو گزر گیا سو گزر گیا، لیکن یہ زندگی، یہ فانی جہان میں جو اللہ کریم نے فرصت عطا فرمائی ہے، اس کے مصارف پر انحصار اس زندگی کا ہے جس کا پھر اختتام نہیں ہے۔ آخرت کی زندگی ہمیشگی کی ہے، اس میں پھر ایسا نہیں ہے کہ اختتام آئے گا۔ اور قرآن کریم نے جہاں انعامات بیان فرمایا وہاں ان کا ذکر بھی فرمایا جو تکالیف میں ہوں گے۔ اور قرآن کریم فرماتا ہے نہ زندوں میں ہے نہ مردوں میں، ایسی صورت ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ بات سمجھنا کہ میں کچھ کر کے بچ جاؤں، ایسا نہیں۔ پھر انسان خود سمجھتا ہے ایک حد تک، جب وہ غلطی کر رہا ہوتا ہے بھلے وہ پورے شدت سے اس کا دفاع بھی کر، وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ فطرتی طور پر ایک احساس اسے ملتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، جواز گھڑتا رہتا ہے اپنی غلطی کے مقابل میں، لیکن جیسا بھی کوئی سمجھے۔ وَلَا يُرُدُّ بَعْثُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی جزا و سزا کے بغیر جائے، جو جیسا جتنا عمل کیا ہوگا وہ روبرو آ جائے گا۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ۔ پھر فرمایا اس سے مزید آگے بڑھیں گے، یہ تکذیب کرتی ہو پھر کیا کریں گے؟ ان قریب مشرک لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا، اللہ جل شانہ اگر چاہتے، یہ جو مشرک لوگ ہیں یہ کہیں گے اگر اللہ چاہتے، چونکہ اللہ کریم کی قدرت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ ہر شے کا وہ مالک ہے، وہ ہوگا جو وہ چاہتا ہے۔ اب یہاں جو شیطنت ان کے ذہنوں میں وارد ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر اللہ چاہتے تو پھر ہم بت کیوں بناتے؟ اگر اللہ کریم کو یہ پسند نہیں ہے اور ہر شے اس کے دست قدرت میں تو پھر ایسا کیوں ہے؟ ہم سب ایک ہی جماعت ہوتے،
یہ الگ الگ مذاہب کیوں ہوتے؟ اب دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں کا اختیار حدود و قیود، یہی تو پھر اسی پر تو جزا و سزا ہوگی۔ اور اللہ جل شانہ نے فرمایا وَإِنَّ لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ جو کچھ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، جو اصول بیان فرمایا، جو جزا و سزا، ہر شے عین عدل ہے اور عین درست ہے، اور ہر اللہ کا فرمان سچا ہے۔ اب جب وہ دوسرا یہ اگلا اعتراض کریں گے کہ لو شاء اللہ، اگر اللہ کریم چاہتے، ما اشرکنا، تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد۔ اب یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے ہر جگہ کہ جی کیوں غلطی کر رہے ہو؟ جی یہ رواج ہے، ہمارے آباء و اجداد سے آ رہا ہے، ہماری خاندانی روایات۔ اب بھلے وہ روایات اسلام سے متصادم ہوں، ہم نے انہیں اختیار کرنا۔ اسی طرح آج بھی جب ہم غمی و خوشی کا موقع آتا ہے، زندگی کا کوئی پہلو آ جائے، تو اسے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر پہلے کسی نے غلطی کی ہے اور اس غلطی کو دہراتا چلا جائے کوئی، تو وہ غلطی کی درستگی کی علامت نہیں ہوتی، بلکہ اس پر سزا بڑھتی چلی جائے گی۔ تو یہی بات وہ پھر عنقریب کہیں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا اگر اللہ چاہتے تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے آباء و اجداد کرتے، کہ جن کا ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ہم پوچھتے آ رہے ہیں خاندانی طور پر، اور یہ روایات ہیں مذہب پر، اور یہ روایات ہیں ہمارے معاشرتی زندگی کے حوالے سے، اور یہ آ رہی ہیں نسلاً بعد نسل، تو ہم اسے اختیار کریں، نہ ہم کرتے نہ وہ کرتے۔ ولا حرمنا من شیء، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے، چونکہ پیچھے جو گفتگو فرمائی جا رہی ہے اس میں حلال جانوروں کا حرام ٹھہرا دینا، کہ علت و حرمت اللہ کریم کا فرمان ہے، کس شے کو اس نے حلال فرمایا، کس کو حرام فرمایا، لیکن یہ اسے حلال اور حرام اپنی مرضی اور اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اور اپنی پسند و ناپسند کو دیکھتے ہوئے کرتے ہیں، تو اس کا وہ جواب آگے سے دے رہے ہیں کہ وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور ہم کسی شے کو حرام جو ہے وہ نہ ٹھہراتے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، اور یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ یہ کو آج صورت پیش نہیں آ رہی۔ پہلی جو قومیں جن پر عذاب نازل ہوئے وہ بھی اسی طرح باتیں بناتے تھے، اور شیطان بھی ایسا بدبخت ہے کہ اس کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ فکرہ جو بڑے بڑے کفار نے اور مشرکین نے بولے ہیں وہ پھر آنے والی جو مخلوق ہے ان کی زبانوں سے ادا کرے، تاکہ جو سزا اسے ملی ہے اسی سزا کا حصہ پھر اسے بھی ملے۔ تو اقوام سابقہ نے بھی اسی طرح کیا کہ حق کے مقابل جب آئے، انبیاء اور رسول کی تکذیب جب کی، تو ان کے اعتراضات میں یہ بھی ایک بہت بڑا اعتراض تھا کہ آپ اللہ جل شانہ کی شان قدرت کا اظہار اور بیان فرما رہے ہیں اور اس کا ماننا ایمان فرما رہے ہیں، تو پھر یہ سارا کچھ الگ الگ کیوں ہے؟ جب اس کے دستے قدرت میں ہے، جب اس نے پیدا فرمایا تو ایک جیسا کیوں نہیں؟ اب بات جو دعوت حق کی ہے اسے چھوڑ کر مقابل جواز گھڑا جا رہا ہے، لیکن اگر اس دعوت حق کو سنے اور مانے تو اس میں اس کا جواب موجود ہے کہ اس نے یہ فرصت تمہیں عطا فرمائی ہے اپنی عبادت کے لیے۔ کلام ذاتی ہمیں یہ رہنمائی ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں اپنی عبادت کو پیدا فرمایا ہے، اور اسلوب سکھائے انبیاء اور رسول نے، اور نتائج قرآن کریم بار بار ارشاد فرما رہا ہے جیسا عمل ہوگا ویسا نتیجہ ہوگا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا پھر یہ تکذیب کا یہ پہلو کہ وہی روایات دہرائی جا رہی ہیں جو بدبخت پہلے گزرے ہیں، انہی پہلوؤں کو جب یہ کر رہے ہیں، مان رہے ہیں اور انہی پہلوؤں کے مطابق چل رہے ہیں، تو فرمایا یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ کر رہے۔ تو یعنی یہ ضد اور عناد ان پر عذاب کا سبب بنے۔ بعثت محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا بڑا کرم اور احسان ہے اللہ کا کہ یہ جو اجتماعی عذابات ہیں اللہ کریم نے انہیں بھی اٹھا دیا۔ آپ قرآن کریم سے دیکھیں، بے حیائی پر عذاب ہے، غلط ناپ تول پر عذاب ہے، ظلم جو مختلف کیے جاتے ہیں ان پر کیسے کیسے عذاب بیان فرمائے گئے ہیں، حق کا انکار اس پر کہاں کیسے سزا ہے۔ اور آج کون سا ایسا پہلو ہے جو ہم آج کے انسانی معاشروں میں نہیں دیکھتے، لیکن اجتماعی عذاب نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ جہاں اللہ کریم نے تمام زمین کو پاک فرما دیا، تاں کہ وہاں کہیں کوئی گندگی نہ ہو، نجاست نہ ہو، تو کہیں بھی عبادت ہو سکتی ہے۔ لیکن اسی طرح جب اجتماعی عذاب کی باری آئے یا اس پر بحث آئے تو وہ بھی اٹھا لیا جائے، لیکن یہ یاد رکھا جائے کہ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور وہ عذاب جو مزاج میں رچ بس جاتا ہے وہ زندگی تکلیف دے کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہر شے آج ہے۔ آپ آج سے 30 سال پہلے کسی بڑے سے بزرگ سے پوچھیں کہ جو کچھ آج ہمارے پاس ہے کیا 30 سال پہلے ان کو سوچا بھی جا سکتا تھا؟ سفر کرنے سے پہلے کتنے دن پہلے پروگرام بنتے تھے، کتنے انتظامات ہوتے تھے، جانے کے لیے کیا کرنا ہے، پیچھے جو ہوگا وہ کیا ہوگا۔ اور آج ایسے بیٹھے اٹھے کو خیال کرتا ہے، اور جو وہ مہینوں کا سفر تھا وہ آج وہ دنوں اور گھنٹوں میں حل ہو جاتا ہے، پہنچ جاتے ہیں، جا کے آ جاتے ہیں جو سوچا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ کھانے پینے کی جو ضروریات ہیں اس کی تکمیل میں دیکھیں کتنے پہلو آ گئے، رابطے میں کتنی تیزی آ گئی ہے، انسانی زندگی میں جو اس کے سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا ایک ایک ضرورت میں کیسی کیسی آسائش ہے۔ اور 30-40 سال پہلے آپ دیکھیں کہ اس میں سے کیا تھا، لیکن اس وقت جب یہ ساری سہولتیں نہیں تھیں لوگوں میں اطمینان آج سے زیادہ تھا، لحاظ ایک آج سے زیادہ تھا۔ انسانیت جو ہے وہ بنیادی حصے جو ہے انسانیت کے وہ ہم سے زیادہ تھے۔ کیا سبب؟ اور ایجادات آج زیادہ ہیں لیکن زندگی میں جو ہے تکلیف ہے۔ سادگی تھی پیشتر وقت میں لیکن زندگی میں ٹھہراؤ تھا۔ تو یہ بات سمجھ آتی ہے معزز سامعین کرام کہ جب اصول سے ہٹ جایا جائے پھر جو بھی ہو جیسا بھی ہو پھر وہاں ارتعاش آتا ہے، ٹھہراؤ نہیں آتا۔ اس ساری جو زندگی ان سہولتوں سے محروم تھی ان میں جو اسلوب تھے وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اس سادہ زندگی میں ایمان پختہ تھے۔ آج ساری آسائش کی زندگی میں ہماری زندگی جو ہے اس میں بے عملی بڑھ گئی ہے، اور جب یہ بے عملی بڑھ گئی ہے تو پھر اس کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ غور تو کرو، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اسی دوڑ میں مرا جا رہا ہے کہ کیوں کچھ نہیں ہے، اور جس کے پاس سب کچھ ہے وہ مرا جا رہا ہے اسے میں کیسے بچا پاؤں اور اس سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں۔ تو معزز سامعین کرام، اجتماعی عذابات تو اللہ جل شانہ نے کرم اور احسان فرمایا، لیکن جب عمل اسی طرح بدی کا ہوگا تو اس کے اثرات تو مرتب ہوں، تو وہ اثرات ہمیں ہماری زندگیوں کو تکلیف دہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم حق سمجھنے کی اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے، زندگی ایمان سے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔